تملیک اور حیلِ تملیک زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا ہے؟ چنانچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے غریب مستحق کو مالک بنانا شرط ہے، اور جہاں تملیک نہ پائی جائے، مثلا تعمیرات یا رفاہی امور یا ہسپتال یا سڑک پل وغیرہ بنانا، وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہی ہے، لیکن فقہا نے ضرورت کے موقع پر اس کی حیلے کی تملیک کی گنجائش دی ہے کہ حیلہ اختیار کر کے پھر ان مواقع میں اگر استعمال کیا جائے تو درست ہے، اور اس حیلے کے سلسلے میں جس مقام پر جس مال کو زکوٰۃ کا لگایا جائے اس مقام کے علماء سے رابطہ کر کے صورتحال کو بتلایا جائے، پھر وہاں پر جو صورتحال وہ عالم بتلائے جو جانکار عالم ہو، تو پھر ان کے قول پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ من علیہ الزکاۃ اذا اراد ان یکفر میتا عن زکاۃ مالہ لا یجوز فالحیلۃ ان یتصدق بها علی فقیر۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 10ویں جلد صفحہ 318 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ مزید فتاوی تاتار خانیہ کے حوالے سے یہاں ایک بحث نقل کی گئی ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں یہاں بے احتیاطی پہلو کو اختیار کیا جاتا ہے، تو یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ حیلہ اصل قانون کا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز کا کسی بھی چیز کا کوئی بھی حیلہ اور بہانہ جو کیا جائے تو یہ اصل قانون کا درجہ نہیں رکھتا ہے جو اصل ہوتا ہے، بلکہ واقعی ضرورت کی تکمیل اور اس کی قانون کی حدود کی حفاظت کے لیے حیلہ کو اختیار کرنے کی اجازت بدرجہ مجبوری دی جاتی ہے، تو اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اور حیلے کے بارے میں بنیادی اصول اور شریعت کی منشا یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے شریعت کے مطابق اس کی تکمیل کے لیے کوئی حیلہ کو اختیار کیا جائے تو یہ بلا کراہت گنجائش ہو جاتی ہے، اس حیلے اور بہانے کے ذریعے سے اس اصل مال کی حلت کا حکم ہو جاتا ہے۔ اور اگر مقاصد شریعت کو نظر انداز کر کے حیلہ کیا گیا، بہانہ کیا گیا، تو ایسا حیلہ یہ سخت مکروہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ کوئی شخص اپنے اوپر زکوٰۃ کے وجوب کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرے تو اس کی زکوٰۃ اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی، البتہ اگر دینی ضرورت کی تکمیل کے لیے حیلہ کیا جائے جبکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار اس کے لیے نہ بن پڑتی ہو تو یہ بلا کراہت درست اور جائز ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ کسی دینی پسماندگی کی وجہ سے مسلم آبادی کا دین و ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے اور وہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ امدادی رقوم سے وہاں دینی تعلیم کا نظام قائم کرنا یہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے، تو اس طرح کی سخت ضرورت کے مواقع پر حیلہ تملیک کی گنجائش دی گئی ہے، اور جہاں حیلے کے بغیر ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہاں پر حیلہ تملیک کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کا خاص احتیاط رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 10ویں جلد صفحہ 313 پر ہے۔ فذهب علماؤنا رحمهم اللہ تعالی ان کل حیلہ یحتال بها الرجل لابطال حق الغیر، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے۔ کفایت المفتی میں بھی اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث 4 جلد صفحہ 285 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں آج کل جو حیلہ تملیک لوگ اپناتے ہیں اس اپنانے میں بہت سی لاپرواہی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے مدارس کے لوگ ہو اور چاہے وہ مکاتب کے لوگ ہو، چاہے دیگر عوام الناس ہو، جو حیلہ تملیک اختیار کرتی ہے اس میں بہت ہی لاپرواہی سے وہ کام لیتے ہیں، اس لیے یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پر حیلہ ہی کو قانون کا درجہ دے دیا گیا ہے، عام طور پر حیلہ تملیک ہی کو یہ قانون کا درجہ دے دیا گیا، چنانچہ زکوٰۃ کی رقومات بے تکلف حیلہ تملیک کے بعد غیر مصارف میں صرف کی جاتی ہے جو ٹھیک نہیں تھی، اور اس بے احتیاطی کا کوئی احساس تک انسانوں کو نہیں ہوتا ہے کہ جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انسان۔ حالانکہ یہ معاملہ بہت ہی نازک اور سخت ہے،
इसलिए इससे एहतियात करनी चाहिए। मुब्तला भी शख्स को खुद सोचना चाहिए कि ये मामला मेरे और अल्लाह के दरमियान ये मामला है, बैनी व बैन अल्लाह का ये मामला है, मेरे और अल्लाह के दरमियान का मामला है। इसलिए दयानतन फैसला करना चाहिए क्या यह वाक़अतन हीले तमलीग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो ठीक, और अगर नहीं है तो फिर इसमें अपने आप को गुनाहों में नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। अगर ज़मीर मुतमईन हो तो इसका इक़दाम करना चाहिए इंसान को, और अगर नहीं है तो फिर इससे एहतियात लाजिम है, और इसमें एहतियात करना चाहिए। महज सिर्फ माल के जमा हो जाने की वजह से अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। बहुत सी तफसीली बहस जो है इस सिलसिले में है, इसको थोड़ा सा मुस्तफ़ाद किया गया है। महमूदुल फतावा जो हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुम, मुफ्ती ढाबेल गुजरात के सदर मुफ्ती है, तालिमुद्दीन ढाबेल के सदर मुफ्ती है, उनके फतावा महमूदुल फतावा उसकी तीसरी जो सफ़ा 48 से सफ़ा 56 तक इसकी काफ़ी तफसीली बहस नकल की गई है। और किताबुल मसाइल में भी इसको सफ़ा 271 और 272 और 273 पर भी इसको बड़ी तफसील के साथ नकल किया गया है। किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 271, 272 और 273 पर वहाँ इसकी तफसील को देख सकते हैं।